بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبی الکریم. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو اور مجھے معلوم ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، کہ جس کے اندر اللہ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، وہ مہینہ کہ جس کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، انتظار شروع کر دیتے تھے 2 ماہ پہلے سے کہ اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچے، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائے. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس ماہ رمضان کے لیے 6 مہینے دعا مانگا کرتے تھے. پھر اس مہینے میں جو عبادات ہوتی تھی، جو صدقہ و خیرات کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، 5 مہینے ان کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے. آج دیکھیں کتنے ہی دوست احباب ہوں گے کہ جنہوں نے تراویح پچھلے سال ہمارے ساتھ پڑھی ہوگی، عید پر گلے ملے ہوں گے، ایک دوسرے کے یہاں افطار پر ہم مدعو ہوئے ہوں گے. عزیز و اقارب میں جائزہ لیں، دوستوں میں جائزہ لیں، مگر آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہمارا بھی پتہ نہیں کل آنکھ کھلے نہ کھلے، کچھ پتہ نہیں. تو یہ ماہ رمضان کہ جس کے بارے میں جبریل امین نے کہا تھا کہ تباہ ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنی ماہ رمضان کے اندر مغفرت نہ کرائی، ہلاک ہو گیا. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا. تو اس ماہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے؟ کیا ایسے ہی گزارنا ہے جیسے پہلے گزارتے رہے؟ ہم تو غافل لوگ ہیں، غفلت میں زندگی گزارتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اچھے انداز سے گزارا ہو، تو جنہوں نے اچھے انداز سے گزارا ہے اس رمضان کو اس سے اچھے اور مزید بہترین انداز سے گزارنا ہے. جنہوں نے پہلے غفلت کے اندر گزار دیا تو اب غفلت کی نیند سے ہوش کے اندر آ جائے کہ اس رمضان کو جو اللہ کی رحمت ہے، مغفرت ہے. اور آپ اور ہم سب یہاں پر ماشاءاللہ باشعور افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ذی شعور افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ ہیں، شادی شدہ افراد ہیں. ہمیں دنیا کا کیا سے کیا نہیں پتہ، مگر دین کے بارے میں الحمدللہ ہمیں پتہ ہے. دین کے بارے میں زیادہ نہیں، تھوڑا بہت تو پتہ ہے، مگر یہ کہ اس کو عمل میں ڈھالنا ہے. عمل کے اندر کمی اور کوتاہی ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس مہینے میں کمر کو کس لیا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے. تو میں نے اور آپ نے بھی اپنی کمر کو کس لینا ہے انشاءاللہ، کہ نیکیوں میں سبقت کرنی ہے، اپنی انرجی لیول کو ہائی رکھنا ہے، لو نہیں ہونے دینا ہے. تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے نا کرنے کی، وہ تو ہے کہ نیت کرنی ہے شعور کے ساتھ. نیت کسے کہتے ہیں؟ دل میں ارادے کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیت اور نتیجہ یہ ایک ڈور سے بندھے ہوئے ہیں، اور اس ڈور کا نام ہے کوشش، سعی، جد و جہد. نیت ہوگی اور نتیجہ ہوگا. کب ہوگا نتیجہ؟ جب کوشش کی ڈور ڈھیلی ڈھالی نہیں، ڈھیلی ڈالی ہوگی تو نتیجہ بھی ڈھیلا ڈالا ہوگا. مضبوط کوشش، مضبوط ارادہ، اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ اس ماہ رمضان کو گزارنا ہے انشاءاللہ. تو نیت کرنی ہے اپنے دل سے اور رب سے توفیق مانگنی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے نا ہمارا دل. کہتا ہے نا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے نا بندہ مومن کا دل، وہ جہاں چاہے پلٹ دے. تو اس دنیا کی محبت میرے دل میں، اللہ سے دعا کریں اس کی جگہ جو ہے نا اللہ دین کی محبت رکھ دے.
نیکیوں کی محبت رکھ دیں، عمل کی محبت رکھ دیں۔ پھر دوسری جو چیز ہے نا، میں نے آپ نے نیت بھی کر لی، اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ رمضان کا جو وقت شروع ہو، چاند کو دیکھ لیں، سنت عمل ہے، دعا یاد کر لیں، دعا پڑھ لیں، نہیں تو موبائل پر دعا اپنے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس پر پڑھ لیں۔ تو مغرب سے ٹائم سے شروع ہوتا ہے نا، کیونکہ دن جب شروع ہوتا ہے تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو مغرب سے 10-15 منٹ پہلے مسجد میں چلے جائیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے آہوزاری کریں، توبہ کریں کہ اللہ یہ ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، شیاطین قید کر دیے جائیں گے، اور میں تیرا نافرمان بندہ تیرے در پر حاضر ہوں۔ میں نے بھی بڑی خطائیں کی، زندگی غفلت میں گزار دی، اے اللہ اس رمضان میں میری مغفرت کا سامان کر دے، مجھے وہ عمل کرنے والا بنا دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے، ان عمل سے مجھے بیزار کر دے کہ جن سے تو ناراض ہوتا ہے، جو جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سے آہوزاری کریں، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے اساتذہ کے لیے دعا مانگیں، اس ملک و قوم کے لیے دعا مانگیں، اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، دل صاف ہو جائے گا۔ ہم دنیا کے غم میں تو آنسو بہاتے ہیں، آخرت کے غم میں کتنے آنسو بہاتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر دوسری جو چیز ہے وہ یہ کرنی ہے کہ روزہ سب سے بڑی عبادت ہے اس مہینے کے اندر۔ آتا ہے نا حدیث میں کہ کتنے ہی روزے دار ہوں گے جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا، رت جگہ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو روزے کو روزہ بنانا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے روزے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ ہوتا ہے جو عام روزہ ہوتا ہے، کہ جس کے اندر انسان پیٹ بھرنے سے اور شہوت سے رک جاتا ہے، یہ عام روزہ ہوتا ہے۔ اور خاص روزہ کیا ہوتا ہے کہ نظر کو، زبان کو، ہاتھ پاؤں اور کان تمام اعضاء کو گناہ سے بچانا ہے، زبان کو بھی، ہاتھ کو بھی، کانوں کو بھی، آنکھوں کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ اور تیسرا وہ فرماتے ہیں کہ خاص الخاص روزہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ کے دور کر دینے والے افکار سے پاک کرنا ہے، اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جانا ہے۔ یہ جو ذہن ہے نا، چلتا رہتا ہے، آپ کا ریڈار ہر وقت گھومتا رہتا ہے، 200 کی اسپیڈ سے گھومتا ہے، آپ کو کہیں یکسو نہیں ہونے دیتا، ٹکنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ہم نیت کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے روزانہ، مگر وہ نیت صرف نیت کی حد تک رہ جاتی ہے، 1 دن 2 دن پڑھتے ہیں اور پھر ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ذہن کو بھی اللہ کی طرف لگانا ہے۔ اور پھر رمضان کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ اللہ کا تقوی، پرہیزگاری۔ تقوی کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بچنے کے، کہ ان کاموں سے ہم نے بچنا ہے کہ جس سے ہمارا روزہ خراب ہو، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار۔ انسان ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 کشتیوں کے سوار، گناہ بھی ہماری زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں اور نیکیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آپ اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ابھی بھی نماز پڑھ کر آئے ہیں، اور بھی نیکیاں الحمدللہ کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے مواقع ہوتے ہیں، شریعت کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر ایک عجیب بات ہے کہ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، سیئہ، گناہ، ایک کبیرہ گناہ۔ اللہ فرماتے ہیں انسان نے ایک کبیرہ گناہ اپنی زندگی میں شامل کر رکھا ہے، اپنے لائف اسٹائل کے اندر اس کو ایڈ کر رکھا ہے۔ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، حج اور عمرہ بھی کر رہا ہے، مگر کوئی ایک کبیرہ گناہ اس نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا، اپنے لائف اسٹائل میں ایڈ کر رکھا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ گناہ اس کو جو ہے نا پھر وہ جہنم کی آگ میں لے جاتا ہے۔
اچھا آج ہم جائزہ لیں نا، یہ جو موبائل فون ہے نا، یہ جہاں ایک ضرورت کی چیز ہے نا، وہاں ایک بہت بڑا فتنہ بھی بن گیا ہے یہ موبائل فون۔ اس میں فائدے بھی، نیوز سن لیتے ہیں، لیکچر سن لیتے ہیں، رابطے کا ذریعہ ہے، فری میں واٹس ایپ پر کال ہو جاتی ہے، میسیجز ہو جاتے ہیں، فائدے کا ذریعہ بھی۔ یاد رکھیے گا، انسان کی زندگی کے اندر جو گناہ کا دروازہ کھلتا ہے نا، وہ زیادہ تر مباح رستے سے کھلتا ہے، جائز رستوں سے انسان کی زندگی کے اندر گناہ آتے ہیں۔ تو اس ماہ رمضان میں نا موبائل کو رمضان موڈ پر کر دیں۔ رمضان موڈ سے کیا مراد ہے کہ ضرورت کے وقت استعمال کرنا ہے، ضرورت کے لیے موبائل کو استعمال کرنا ہے، یہ کوشش کریں، اس کی جد و جہد کریں اپنے نفس سے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے نا، موبائل کے ساتھ اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں تو بری چیزیں بھی چلی آ رہی ہیں، ہمارے بیڈ روم تک پہنچ گئی، ہمارے بچوں کے دماغ تک پہنچ گئی، مرد ہوں یا خواتین، وہ اس فتنے کا شکار ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا جادو ہاروت و ماروت کے جادو سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہاروت و ماروت کا جادو تو یفرقون بین المرء و زوجہ، کہ وہ تو دو فرشتے اللہ نے اتارے آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے جی، پہلی قوموں کے اندر، اور وہ کیا کرتے تھے؟ تعویذ دیتے تھے، ایسی باتیں بتاتے تھے جس سے جدائی ہو جائے شوہر اور بیوی کے درمیان، اور کہتے تھے یہ ہم تو آزمائش ہیں، لوگ آتے تھے اور پڑھتے تھے اس میں۔ تو فرماتے تھے کہ وہ جو ہاروت ماروت کا جادو ہے وہ تو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، لیکن دنیا کا جادو یہ بندے کو رب سے دور کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایسا تھا، رب نے کہا اسے چھوڑ دو اے موسیٰ، لمارب اخرى، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس میں تو میرے لیے بڑے فائدے ہیں، اس سے میں بکریوں کو چراتا ہوں، اس سے میں چارہ اکٹھا کر لیتا ہوں، اس سے ٹیک لگا لیتا ہوں، فائدے کی چیز ہے یہ تو میرے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس عصے کو چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اٹیچمنٹ تھی نا عصے سے، جبھی تو پہلی مرتبہ ہی، نہیں تو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی جو ہے نا موبائل سے اٹیچمنٹ ہے، اور آج اس موبائل کے ذریعے ہم بد نظری کا شکار ہیں، اس بہت بڑے گناہ کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ یہ آنکھ اللہ کا شاکار کیمرہ ہے، اس آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھیں جو اللہ کی قدرت ہے، جو ہمارے لیے حلال کر رکھی ہے، یہ اللہ کا شاندار کیمرہ ہے، اور اس کیمرے سے جو تصویر آ رہی ہے یہ کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کو کھینچ کے محفوظ کر لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ تصویریں آپ کے اور میرے سامنے آئیں گی۔ ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے کہ ان آنکھوں سے میں کن کو دیکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا بری باتوں کا سننا ہے، زبان کا زنا برا کلام کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور دل کا زنا کیا ہے؟ آرزو اور تمنا کرنا۔ دل خیالات کی آواز گاہ ہے نا، کوئی برا خیال دل میں آتا ہے اور ہم اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی نظر کو نیچا رکھتا ہے اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اسے عبادت کا ذائقہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ ہم سب اس مسئلے کا شکار ہیں نا، نماز پڑھ کر آتے ہیں، دل کے اندر بڑے اچھے خیالات ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، ٹی وی کھولتے ہیں، لفظ کا اشتہار دیکھتے ہیں، وہ ساری روحانیت اور تقویٰ جو پیدا ہوتا ہے وہ سارا چلا جاتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کی نظر پہلی مرتبہ کسی مسلمان عورت کی خوبصورتی پر پڑے اور وہ اپنی نگاہ نیچی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عبادت میں مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نظر بازی ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو مجھ سے ڈرتا ہو،
جو مجھ سے ڈرتا ہوا اسے چھوڑ دے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے دل میں ایمان کی لذت پیدا کر دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک بڑی عجیب حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں آسمان سے گر جاؤں جس سے میرے 2 ٹکڑے ہو جائیں، میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی کے پوشیدہ مقام کو دیکھوں یا کوئی میرے سطر کو دیکھے۔ حضور فرماتے ہیں یہ ایسی چیز ہے کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہوگا کہ میں آسمان سے گرا دیا جاؤں، میرے 2 ٹکڑے ہو جائیں، مگر میں کسی کا شرمگاہ کو نہ دیکھوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی خوبصورت اجنبی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھے تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری دعائیں جس میں آپ نے اس آنکھوں کے شر سے پناہ مانگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی۔ اے اللہ میں اپنی کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں آپ کو جہاں پر ملے گا کہ زبان، کان، آنکھ، حضور نے دعا مانگی ہے باقاعدہ کہ یہ میری سیدھی رہیں۔ رمضان کے اندر یاد رکھیے گا، شیطان تو بند ہو جاتا ہے مگر ہمارا نفس کا شیطان بند نہیں ہوتا۔ نفس تو لگا ہوا ہے نا، 11 مہینے اس کی یاری ہوتی ہے شیطان کے ساتھ۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا جب شیطان بند ہو گیا تو پھر گناہ کے کام کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی گناہ کے کام یہ ہوتے ہیں کہ نفس ہے نا ہمارے اندر، نفس کو ہم نے اپنے رب کا فرما بردار نہیں بنایا، اپنے رب کا غلام نہیں بنایا، اور جب نفس رب کا غلام نہیں بنتا ہے، ہم رب کے غلام نہیں بنتے ہیں، تو پھر ہم اپنے نفس کے بندے بن جاتے ہیں، پھر خواہشات نفس ہمیں چلاتی رہتی ہیں الٹے سیدھی جگہ پر۔ تو ہم نے موبائل کے غلط استعمال سے خود کو روکنا ہے، ضرورت کے وقت اور ضرورت کے لیے، بس اس اصول کو یاد رکھنا ہے۔ پھر یہ کہ الحمدللہ آپ روزہ رکھیں گے، سحری کے وقت اٹھیں، اہتمام کریں، ٹھیک ہے، اور پھر سحری کے اندر کھجور کا استعمال کریں۔ ہمارے افطاری میں تو معمول ہے کھجور کا استعمال، مگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھجور بہترین سحری ہے، اس کو بھی شامل کریں۔ دیگر چیزیں آپ استعمال کریں، 2-3 کھجور، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ کہ آپ نماز کے لیے نکلیں گے فجر کے لیے تو کوشش کریں اول صف کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اول صف کے اندر۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اول صف کا نماز کا ثواب تمہیں پتہ چل جائے تو لوگ آپس میں جھگڑا کریں، سبقت کریں ایک دوسرے سے، تو کوشش کریں نماز تو پڑھنی ہے، الحمدللہ پہلی صف میں زیادہ ثواب حاصل کریں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، ذکر کرنے کی عادت ڈالیں، فحش گفتگو سے، بے معنی گفتگو سے اپنی زبان کو بچیں۔ میرا تو معمول ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جاؤں تو درود شریف پڑھتا ہوا جاؤں، آؤں تو پھر کوئی اللہ کا ذکر کر لوں، اپنے ذہن کو یہیں سے کمانڈ دے دوں کہ میں نے بھئی یہ ذکر کرتے ہوئے جانا ہے بس۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دوستوں کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں، اکیلا، کیونکہ آپ جب جا رہے ہیں ادھر ادھر بجائے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، کسی کو ساتھ لے کے باتیں کرتے ہوئے ادھر کی ادھر کی، اور پھر آپ مسجد تک پہنچیں، تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ایسا کر لیں کہ جاتے ہوئے بس وضو کیا گھر سے، ہر قدم پر نیکی ملے گی، آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو مزید اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو معمول بنا لیں، بڑا آسان ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر یہ ہے کہ دل میں اس کی یاد ہو، زبان پر اس کا نام ہو۔ پھر ذکر کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہے اس کو یاد کرنا، دوسرا ہے یاد رکھنا، اور تیسرا پھر جو درجہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے بھلانے سے، بھولنے سے نہ بھول پانا۔ کسی کو کسی لڑکی سے عشق ہو جائے تو دوستوں سے کیا کہتا ہے، میں اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہوں مگر مجھے بھلایا نہیں جاتا اسے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو ایسی کیفیت نصیب ہو جائے۔ ذکر کے بارے میں جو آپ جو احادیث پڑھیں گے نا ان میں بڑا مبالغہ ہے، بڑا اللہ کی رحمت ہے۔ ذکر کے بارے میں آپ احادیث پڑھیں نا، اس میں اللہ نے اپنی رحمت کا جوش دکھایا ہے
ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا اور تمہارے لیے اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل عمل ہے، بلکہ اس جہاد سے بھی افضل عمل ہے کہ جس میں تم اپنے دشمنوں کی گردنیں اڑاؤ۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کی خبر تو ہمیں ضرور دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھی بات سبحان اللہ و بحمدہ یہ لگتی ہے۔ یہ دو الفاظ زبان میں ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کا ورد کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ میرے آپ کے کسی کے گناہ انشاءاللہ سمندر کے جھاگ کے برابر نہیں ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو کر لیں نامہ اعمال سے مٹ جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، اس کی عادت ڈالیں۔ اور پھر یہ قرآن الذکر ہے، اس قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، الحمدللہ معاشرے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر تلاوت کو حق کا تلاوتی خوبصورت انداز سے تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک قدم آگے بڑھائیں، اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کر لیں، ایک قدم آگے بڑھائیں، آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، آسان ہے، قرآن کا ترجمہ سن لیں، تفسیر سن لیں، کسی بھی اسکالرس کی، کسی بھی عالم کی، جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ معمول بنا لیں کہ آدھا ایک گھنٹہ میں قرآن کا ترجمہ سن لیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیے قرآن کریم جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو چیز بھی اس سے ٹچ ہو گئی نا، اللہ نے اس کی شان بڑھا دی، اس کا مرتبہ بڑھا دیا۔ یہ قرآن کریم جس جگہ نازل ہوا اللہ نے اسے کہا بلد الامین، تمام شہروں کا سردار۔ جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے اس کا درجہ بڑھا دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر جو فرشتہ جس رات کے اندر نازل ہوا لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ پھر جو فرشتہ اس کو لے کر آیا جبریل امین، اللہ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور پھر جس قلب اثر پر یہ نازل ہوا قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے اسے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ جس حافظ کے دل میں یہ قرآن محفوظ ہوگا اسے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یہ اس کا مرتبہ ہوگا۔ اس کے ساتھ وقت گزارے، یہ قرآن سفارش کرے گا کل قیامت کے دن۔ ہمارا انتقال ہوگا تو یہ قرآن ہمارے سرانے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ کوشش کریں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ پھر یہ کہ انفاق کریں اللہ کی راہ میں۔ صحابہ کرام کو الفاظ نہیں ملے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کتنا انفاق کرتے تھے، تو حدیث کے اندر ملتا ہے، وہ کہتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا اس طرح حضور انفاق کرتے تھے۔ نہیں تو انفاق کا جب لفظ آتا ہے تو عموماً رقم ہوتی ہے نا، مال کا ذکر ہوتا ہے نا کہ بھئی اتنا مال خرچ کیا، مگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے حضور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ بس ادھر سے مال آیا ادھر گیا، ادھر سے مال آیا ادھر گیا۔ حضور جس طرح تیز ہوا ہوتی ہے نا، ہر کسی کو اس کا اثر پہنچتا ہے، انسان کے کپڑے اڑاتی ہے، اس طرح حضور سخی تھے رمضان کے اندر۔ تو ہم بھی سخی بن جائیں، لوگوں کو لباس پہنائیں۔ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، اپنے لیے عید کا سوٹ بنائیں، 3 سوٹ بناتے ہیں 2 سوٹ بنا لیں، 1 سوٹ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب تک اس لباس کی ایک دھجی بھی رہے گی، اس کے ایک دھجی بھی رہے گی باقی، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا رہے گا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں سوٹ دیا۔ سوٹ تو بہت دیر کے اندر خراب ہوگا نا، کوئی نہ کوئی دھجی تو اس کی باقی رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دھجی بھی اگر باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا رہے گا۔ پھر یہ کہ زکوٰۃ کا حساب کریں۔ ہم زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ زکوٰۃ زمین کی بھی ہوتی ہے، فصل کی بھی ہوتی ہے جسے عشر کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ریوڑ کی بھی ہوتی ہے، مال مویشی کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔
زکوٰۃ جو ہے تجارتی پلاٹس کی بھی ہوتی ہے. زکوٰۃ آپ کے پاس جو سونا چاندی ہے اس کی بھی ہوتی ہے. معلوم کر لیں جس کے پاس جو چیز ہے علماء کرام سے. زکوٰۃ کا حساب کریں اور زکوٰۃ نکالیں. بعض اوقات انسان اس کو بوجھ سمجھتا ہے. زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں نشو و نما دینا. آپ انفاق کریں گے آپ کا تزکیہ ہوگا. آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اللہ آپ کے مال کے اندر نشو و نما دے دے گا, بڑھا دے گا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ مال کم ہو گیا, مگر مال بڑھتا نہیں ہے, بڑھ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اہلیہ کے پاس, خاتون خانہ کے پاس, اس کے پاس زکوٰۃ ہے, مگر آپ کے پاس پیسے نہیں. پیسے اتنے جو گھر کا سودا سلف آ جاتا ہے بس, مگر وہ صاحب زکوٰۃ بن گئی ہے, اس کے پاس سونا چاندی ہے اتنا. تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ میں سے, اس کے سونے میں سے کوئی چیز فروخت کر کے زکوٰۃ کی رقم کو ادا کریں. میرے ایک دوست تھے, یہیں گڈو کے اندر رہتے تھے, اسسٹنٹ کیمسٹ تھے. انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا یار میرے پاس تو پیسے نہیں, اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں جو گھر کا خرچ چل جاتا ہے. بیگم کے پاس زیور ہے, اب بتائیں زکوٰۃ کیسے ادا کروں. میں نے کہا آپ جو ہے وہ بھابھی کی جو ہے نا سونے میں سے کوئی چیز بیچیں, اس سے جو رقم حاصل ہو وہ اللہ کی راہ میں دیں. وہ مجھے ساتھ لے کے گئے, ہم نے انگوٹھی فروخت کی, اللہ کی راہ میں جہاد کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ مال دیا. وہ جو اسسٹنٹ کیمسٹ تھا آج وہ 18ویں اسکیل کے اندر سینئر کیمسٹ ہے مظفر گڑھ کے اندر. باقی بھی اس کے ساتھ کے تھے, وہ پیچھے رہ گئے, وہ آگے نکل گیا. تو میں سوچتا ہوں یار کہ دیکھیں اس کا بڑا دل گڑتا تھا. ڈنڈی مارتے ہیں ہم لوگ زکوٰۃ کے اندر. زکوٰۃ کو بعض لوگ ٹیکس سمجھتے ہیں, یہ ناجائز ٹیکس ہے جو ہم پر لگایا. ایک صحابی تھے, ایک شخصیت تھے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا حضور دعا کریں اللہ میرے مال میں برکت دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں چاہوں تو یہ عہد پہاڑ سونے کے ہو جائیں, میں انہیں ساتھ لے لے کے پھرا کروں. کیا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ حضور کا طریقہ کیا تھا؟ آپ اور ہم میں سے تو کوئی بھوکا نہیں سوتا الحمدللہ. ہمارے یہاں کا فقیر بھی بھوکا نہیں سوتا الحمدللہ, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن تو کھانا نہیں بنتا تھا. کھجور ہوتی تھی تو وہ اسی کو ہی کھانا سمجھتے تھے. آپ اور ہم آج جس لائف اسٹائل کو زندگی گزار رہے ہیں, یہ تو اس دور کے حساب سے بڑا ہائی فائی بادشاہوں والا تھا. الحمدللہ آج ہمارے یہاں نعمتوں کی فراوانی ہے اگر ہم سمجھیں. حضور نے واپس کر دیا, دعا نہیں کی اس کی. وہ شخص دوبارہ آیا پھر کچھ دنوں کے بعد, اس نے کہا حضور دعا کریں میرے مال میں اضافہ ہو جائے. اور پھر کیا ہوگا کہ میں لوگوں کو ان کا حق ادا کروں گا. مال آئے گا تو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کروں گا. انسان نیت کرتا ہے نا, جب مال نہیں ہوتا تو نیت کر لیتا ہے اللہ مجھے دے گا, فلاں کو اتنا دوں گا, فلاں کو اتنا دوں گا, فلاں کو اتنا دوں گا. اور جب مال آ جاتا ہے پھر سوچتا ہے یار تھوڑا سا, یہ تو تھوڑے سے پہ بھی راضی ہو جائے گا. 5 جگہوں پہ اپنے آپ سے عہد کیا تھا تو 2 جگہوں پر دے کے کہتا ہے بس کافی ہے. ایسا ہوتا ہے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دی, بھائی وعدہ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں دے گا. اس کے مال میں برکت ہونا شروع, بکریوں کا ریوڑ تھا اس کے پاس, برکت ہونا شروع ہوئی. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر قریب تھا, وہاں پر وہ آ کے 2 نمازیں بھی پڑھتا تھا. پھر یہ تھا کہ جب بڑھوتری ہوئی اس کے مال میں تو پیسہ آ گیا. پھر اس نے تھوڑا سا دور شہر کے اندر جگہ لی. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ آتا ہے تو کسی سوسائٹی میں چلا جاتا ہے. اس نے بھی اچھی جگہ پہ لے لیا, مال مویشی اور بڑھنے لگے. پھر وہ جمعے کے دن آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. پھر اس کے پاس اور مال آ گیا. مدینے میں جگہ نہیں تھی کہ وہ وہاں پر رہ سکے نا, اتنا مال تھا اس کے پاس. بڑھتے جا رہے ہیں ریوڑ, بڑھتے جا رہے ہیں ریوڑ, بڑھتے جا رہے ہیں. پھر وہ جنگل کے اندر چلا گیا. پھر وہ کبھی کبھی عید پر آتا تھا. زکوٰۃ کے احکامات نازل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹیمیں بنائیں اور کہا کہ جائیں لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا,
جس کے پاس جو زکوٰۃ بنتی ہو وہ اس کو ادا کر اکٹھا کرنا. اور حضور نے خاص طور سے 2 افراد کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو وہ شخص جو جنگل کے اندر رہتا ہے اس کے پاس بھی جانا, اور ایک بنو سلیم کے اندر ہے شخص, اس کے پاس بھی جانا. اللہ نے اس کو بھی بڑا مال دیا. چلے گئے صحابہ کرام, پہنچے اس کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, اللہ کے احکامات نازل ہوئے ہیں, زکوٰۃ تمہارے اوپر بنتی ہے, اللہ نے مال دیا, دو اللہ کی راہ میں. اس نے کہا زکوٰۃ تو ٹیکس ہے, زکوٰۃ تو ٹیکس ہے, مال تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. یہ انسان کے اندر ہوا بڑھ جاتی ہے نا, یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے, میری کوشش کا نتیجہ ہے. اچھا جاؤ اور لوگوں سے لو, پھر واپس آنا, پھر سوچوں گا, دیکھوں گا. گئے صحابہ کرام بنو سلیم کے پاس. وہ شخص بڑا خوش ہوا, بڑی آؤ بھگت کی. جو بہترین جانور تھے اللہ کی راہ میں وہ لے آیا, یہ لے جائیں زکوٰۃ کے اندر. صحابہ نے کہا نہیں ہم تو یہ نہیں لیں گے. اس نے کہا کیوں نہیں لوگے؟ وہ کہا حضور نے تمہیں فرمایا تھا کہ نہ ادنا لینا نہ اعلیٰ لینا, جو درمیانہ جانور ہو وہ لینا زکوٰۃ کے اندر. تم تو بہترین مال, بہترین گھوڑے اللہ کی راہ میں دے رہے ہو. اس نے کہا میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ کے اندر بہترین مال. صحابہ نے کہا اس کا فیصلہ تو حضور کریں گے, ہمیں تو جو تاکید کی ہے کہ نہ ادنا لینا نہ اعلیٰ لینا, حضور فیصلہ کریں گے. اس نے کہا چلو حضور کے پاس چلتے ہیں, حضور فیصلہ کریں گے. واپس آئے اس شخص کے پاس, اس کے پاس آئے, ہاں بھائی زکوٰۃ دو, اللہ نے تمہیں مال دیا, کیا سوچا آپ نے؟ اس نے کہا نہیں زکوٰۃ تو ٹیکس ہے. چلیے جائیں آپ, ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. حضور کے پاس پہنچے, حضور نے پوچھا تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو کہتا ہے یہ تو جزیہ ہو گیا, ٹیکس ہو گیا, اس نے مال نہیں دیا اللہ کے راہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا سالبہ افسوس, سالبہ افسوس, سالبہ افسوس. سالبہ اس کا نام تھا. اس کی قوم کے لوگ بھاگے جو بیٹھے تھے حضور کی محفل میں کہ تباہ ہو گیا وہ شخص. گئے اس کو سمجھایا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر, اللہ کی راہ میں مال دے, تجھے تو اتنا مال دیا. زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ 2.5%, 2.5% صرف. جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر. وہ لے آیا مال, حضور یہ لے. حضور نے کہا نہیں چاہیے تیرا مال, اللہ نے منع کر دیا, جا چلا جا. آیات نازل ہوئی باقاعدہ, نہیں چاہیے ایسے لوگوں کا مال. اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے سے. نہیں چاہیے, دیکھ لیں گے ہم ان کو قیامت کے دن, آ جائیں گے, ابھی ڈھیل دے رکھے, نہیں چاہیے. وہ چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ میں, آپ کو پتہ ہے نا, انہوں نے زکوٰۃ کے اوپر باقاعدہ جنگ کی تھی کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے جنگ کروں گا باقاعدہ. ایک رسی بھی ہوگی اونٹ کی زکوٰۃ کے اندر بنتی ہوگی تو میں اس کو بھی لے کے رہوں گا, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. دین اسلام کی 5 بنیادیں, ان بنیادوں کے اندر یہ بھی شامل ہے. قرآن بار بار کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, بار بار ذکر کرتا ہے. اللہ کا حکم ہے تو میں تو اس کو پورا کر کے رہوں گا, نافذ کر کے رہوں گا. مگر یہ شخص جب آیا اپنا مال لے کے, کہ آپ لے لیں زکوٰۃ کا یہ مال مت ہے, نہیں چاہیے تیرا مال. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا, میں کون ہوتا ہوں لینے والا, جا چلا جاتا رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا یہ شخص کہ مال لے لیں زکوٰۃ میں, نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا, تو میں کون ہوتا ہوں تیرا مال لیں, جا, نہیں چاہیے تیرا مال. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے اندر اس کا انتقال. تو اللہ کی راہ میں انفاق کریں, دل کی خوشی کے ساتھ کریں. 1 دیں گے 70 مل جائے گا انشاءاللہ, مگر رمضان کے اندر تو 70 کو بھی پھر آپ ملٹی پلائی کر دیں. اور جو اخلاص کے ساتھ دیا ہوتا ہے وہ مال تو بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 درہم سبقت لے گئے,
اس میں سے 1 درہم بندے نے، حضور نے فرمایا تھا کہ 2 درہم سبقت لے گا 1 لاکھ کے اوپر. پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا کہ ایک بندے کے پاس 2 درہم تھے، 2 دینار تھے، اور اس نے 1 اللہ کی راہ میں دے دیا. اپنا 50% دے دیا اس نے اللہ کی راہ میں، کیونکہ اس کے پاس تو تھے ہی تو. وہ سبقت لے گا، کیونکہ اللہ تو اخلاص کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے نا، وہ مقدار کو نہیں دیکھتا. یہ مقدار تو آپ کے اور میرے لیے ہے، جس کے دھوکے کے اندر ہم پڑے ہوئے کہ آج لاکھوں کا بینک بیلنس ہے، کروڑوں کا پلاٹ ہے، لاکھوں کا لیا تھا آج کروڑوں کا ہو گیا. یہ تو میرے اور آپ کے یہاں ہم مقدار کے چکر میں پڑے ہوئے. اللہ تو معیار کو دیکھتا ہے نا. آپ دیکھیں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تاریخ کے اندر دیکھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورے گھر کا مال لیا ہے نا. اللہ نے کیا انہیں انعام دیا، کیا ریوارڈ دیا؟ پہلا خلیفہ بنا دیا. اور جو آدھا مال لے کر آیا، اللہ نے اسے دوسرے نمبر پہ کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. اور جس نے بار بار دیا اللہ کی راہ میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے اسے تیسرے نمبر پر کر دیا. اللہ تو غیور ہے نا، وہ تو دیکھتا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اللہ کی راہ میں دوں. ایک صحابی آئے، غزوہ تبوک کا موقع تھا، بڑا سخت وقت تھا، جنگ بھی دور پر تھی، بارڈر پر تھی، جانا تھا، مال نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، اسلحہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان فرما رہے تھے کہ جو ہے لے آؤ، جو ہے لے آؤ. صحابہ کرام تھے، وہ کہتے تھے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. حضور نے فرمایا میرے پاس سواریاں نہیں ہیں. صحابہ کرام روتے ہوئے واپس جاتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت البا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کہے کہ جانا چاہتا ہوں، سواری نہیں ہے. حضور نے کہا میرے پاس بھی نہیں ہے. واپس ہو گئے. رات کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، کہنے لگا اے اللہ، تو نے اپنے محبوب کو جہاد کے لیے کہا، مگر یہ کہ اس کو مال نہیں دیا. میرے پاس بھی نہیں، میرے پاس بھی نہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے میں تیری راہ میں دوں. تو صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں. اے اللہ، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں. صبح ہوئی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑا ہو جائے وہ شخص جس نے رات کو اپنی عزت کا صدقہ کیا. شخص کھڑا ہو گیا. پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا وہ صدقہ قبول کی ہوئی زکوٰۃ میں لکھا ہے. میرے بھائی، جنہیں دینے کی فکر ہوتی ہے نا، وہ 10 راستے نکال لیتے ہیں. جنہیں نہیں دینا، انہوں نے نہیں دینا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ کہ آخری دنوں کے اندر اعتکاف کریں نا، اعتکاف کریں. 10 دن کا اعتکاف کریں، بہت مبارک بات ہے. ٹھیک ہے. مگر اگر آپ کو چھٹی نہیں ملتی، 1 دن 2 دن کی چھٹی بھی ملتی ہے، تو 2 دن کا اعتکاف کر لیں. 1 دن کا اعتکاف کر لیں. 1 دن کا بھی اعتکاف کریں گے تو 3 خندقیں جہنم سے دور ہو جائیں گے. اعتکاف کرنا انسان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، تو اس کی نیت کریں. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تلقین فرمائی ہے کہ روزہ افطار کرائیں دوسروں. ٹھیک ہے، روزہ افطار کریں. 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، کبھی بلا لیں. ٹھیک ہے نا، کسی کو پڑوس میں بھیج دیں. صحابہ نے کہا ہمارے پاس کچھ نہ ہو افطار کرانے کے لیے. حضور نے کہا لسی کا ایک گھونٹ کیوں نہ ہو، لسی کا ایک گھونٹ، اس سے افطار کرا دو، ثواب ملے گا تمہیں. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے اور آپ کو اس ماہ رمضان کو اپنے لیے ماہ مغفرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر تھوڑا سا ایک اہتمام یہ بھی کر لیا کریں کہ جو افطاری کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو 10 منٹ پہلے ہمارے عموماً کچن مصروف ہوتا ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت بھی چیزیں بن کے آ رہی ہوتی ہیں.
10 منٹ پہلے دسترخوان لگا لیں. تھوڑے سے پکوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. دعا کا اہتمام کریں. ہم نے تو یہ معمول بنایا ہوا ہے کہ 10 منٹ پہلے نا کوئی نہ کوئی کتاب جو رمضان کے حوالے سے ہوتی ہے تو ہم بچوں کو کہتے ہیں پڑھ لیں. 5-7 منٹ پڑھ لیتے ہیں، آخر میں 2-3 منٹ دعا مانگ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وقت قبولیت کا وقت ہے دعا. اس قسم کا معمول بنا لیں. اپنے آپ کو لغویات سے دور رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.